اور ہم پہ شرک کے فتوے تک لگے. نعوذ باللہ. ہم نے شرک کی بھی ایک نئی ڈیفینیشن سنی عمران خان صاحب کے منہ سے اپنے لیے. یہ ضرور کہوں گی, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ پہلے بھی دھرنے اور جلسے ہوئے تھے, کہ آپ کی ضمانتوں کے لیے بھی کسی نے نہیں آنا, کہ ملک کے اندر کے ادارے ہوں یا طاقتیں ہوں یا بیرونی طاقتیں ہوں, وہ در انداز تبھی ہوتی ہیں جب اندر سے کمزوری ہوتی ہے. ہم اجازت دیتے ہیں تو وہ آتے ہیں. کل تک شرک اور غدار اور جو سرٹیفکیٹ ملتے رہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, اس معزز ایوان کو بھی کہنا چاہوں گی, اپنی پوری قوم کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ وہی چہرہ ہے پی ٹی آئی کا. یہ وہ پی ٹی آئی نہیں رہی جس کو ہم نے جوائن کیا تھا. یہ وہی ساری چیزیں ہیں جن کے فیصلوں کے, جب یہ فیصلے ہوئے تھے تب, اور جو پالیسیاں بنائی گئی تب ہم خلاف تھے اور ہم نے اس کی مخالفت کی. تو ہمیں جو اس بات کا ہمیں اجر ملا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور باقی ان لوگوں کی طرف سے گالیوں کی صورت میں. لیکن یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو آج ان کے لوگ جا رہے ہیں. ہم کل بھی سردار صداقت کے امی تھے, ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. ہم نے تب بھی نہیں کہا تھا, ہم آج بھی نہیں کہہ رہے. ہم تب بھی کسی مصلحت میں نہیں آئے تھے اور ہم آج بھی کسی مصلحت میں نہیں آئیں گے, کیونکہ جب ملک کی اور قوم کی بات ہوتی ہے تو مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین کا, یہ وہی ان کی غلط پالیسیاں ہیں, یہ وہی ان کی آئی می مائی سیلف والی سیلف سینٹرڈ اپروچ ہے, یہ ان کی منافقانہ, ان کے قول و فعل میں تضاد والی یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے سال پہلے مجھ سمیت ہم کئی لوگ ان کے ساتھ دینے سے ہم نے انکار کیا, ان کی پالیسیوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا, اور ہم پہ شرک کے فتوے تک لگے. نعوذ باللہ. ہم نے شرک کی بھی ایک نئی ڈیفینیشن سنی عمران خان صاحب کے منہ سے اپنے لیے, لیکن وہی آج ثابت ہوا. اور آج جب ان کے قریبی ترین رہنما ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے, اور وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے, جبکہ وہی انہی کا کیس تھا, انہی کی سیٹلمنٹ تھی, وہی پلی بارگن. ہم چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پلی بارگن کے آپ خلاف ہے اور آپ نے یہ سارا کچھ کیا. پوری جو تحقیق اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی کیونکہ سب کو یہ معلوم ہے. تو یہ بات انہوں نے بالکل درست کہی ہے. یہ ایوان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ سب کے نام لے کے آئیں سامنے. اور میرے تن کے زخم نہ گن ابھی, میری آنکھ میں ابھی نور ہے, میرے بازوؤں پہ نگاہ کر, جو غرور تھا وہ غرور ہے. ہم ایک نعرہ لگاتے تھے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. میرا خیال ہے کافی پولیٹیکل پارٹیز اور دھرنوں میں یہ نعرہ لگتا ہے. جناب اسپیکر, یہ جو پیچھے کافی حالات رہے ہیں, 9 مئی کی تو بات ہے ہی ہے, اور یہ پیچھے بھی کافی ہم ڈیبیٹس کرتے رہے ہیں. تو میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گی جناب اسپیکر. افواج پاکستان اور ہماری جو سویلین املاک ہیں وہ جن کا نقصان ہوا, جو لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے, اس کا تو کوئی بھرپائی ہی نہیں ہے, کیونکہ جو پیسوں سے چیز خریدی جا سکتی ہے وہ تو آ جاتی ہے, جذبات نہیں خریدے جا سکتے. قرآن کریم کی آیت پاک ہے ایک کہ اس کا مفہوم ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں. تو جناب اسپیکر, جب دین میں جبر نہیں تو سیاست میں کیسا جبر؟ یہاں پہ کوئی اپنے ضمیر کی آواز سنے تو اس پہ کیسا جبر, کوئی حق بات کہے تو اس پہ کیسا جبر, کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی وجہ سے چھوڑے یا جوائن کرے تو اس پہ کیسا جبر, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے, دین جیسی چیز میں جبر نہیں ہے, اور یہاں جبر ہے. جناب اسپیکر, میں اسلم بھوتانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی, کیونکہ جس بیپ بیپ کی وہ بات کر رہے تھے ملک ریاض کا نام لے کے, تو جناب اسپیکر یہ سوال میں بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ملک ریاض کے نام پہ بیپ بیپ کیوں ہو جاتی ہے ٹی وی چینلز پہ؟ وہی شاہزیب خانزادہ کا پروگرام کل پرسوں بھی میں دیکھ رہی تھی, اور بھی اینکرز کا. تو جب وہ برملا آرمی چیف کا سابقہ کا یا سٹنگ کا نام لیتے ہیں, برملا سابقہ پرائم منسٹر اور سٹنگ کا نام لیتے ہیں, تو پھر وہ برملا سابق چیف جسٹس اور سٹنگ کا نام لیتے ہیں, وہ بھی اور ہم بھی, تو پھر ملک ریاض کا نام لینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جبکہ وہی انہی کا کیس تھا, انہی کی سیٹلمنٹ تھی, وہی پلی بارگن. ہم چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پلی بارگن کے آپ خلاف ہے اور آپ نے یہ سارا کچھ کیا. پوری جو تحقیق اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی کیونکہ سب کو یہ معلوم ہے. تو یہ بات انہوں نے بالکل درست کہی ہے. یہ ایوان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ سب کے نام لے کے آئیں سامنے. اور وہی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہمارے ایوان کے لیے تو اتنی رسوائیاں ہیں جناب اسپیکر کہ اس کے بارے میں بات ہی کرنا مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. میں آرمی چیف کو, موجودہ آرمی چیف کو, پوری فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ جس میچورٹی سے انہوں نے اس کا جو ریاکشن تھا وہ دیا, کیونکہ جو پاکستانی عوام کو اور افواج پاکستان کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی سازش تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور خون نہیں بہا جس طرح سے چاہا جا رہا تھا. تو انہوں نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا. ہماری فورسز, باقی فورسز نے بھی بڑی ہی میچورٹی کا ثبوت دیا. لیکن میں اپنی قوم سے, اپنی یوتھ سے اسپیشلی یہ ضرور کہوں گی, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ پہلے بھی دھرنے اور جلسے ہوئے تھے, کہ آپ کی ضمانتوں کے لیے بھی کسی نے نہیں آنا,
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में, अफवाज पाकिस्तान में, सिविलियन अमलाक में और फौजी तनसीबात में ऐवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए सब कुछ खुशगपियों में मसरूफ हैं, अपनी अपनी बात करके हर कोई प्लीज आप अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहबान। तो जनाब स्पीकर, ये शुक्र है कि वो हुआ नहीं जो होने जा रहा था, लेकिन एक बात फिर ये भी दोहराऊंगी, ये भी पहले बारहा कह चुकी हूं कि मुल्क के अंदर के इदारे हों या ताकतें हों या बैरूनी ताकतें हों, वो दरअंदाज तभी होती हैं जब अंदर से कमजोरी होती है। हम इजाजत देते हैं तो वो आते हैं, हम वो रूम क्रिएट करते हैं, हम वो खला पैदा करते हैं तो कोई आता है, हम वो खला पैदा करते हैं, हम उनको दावत देते हैं। तो ये हमें भी सोचना चाहिए जनाब स्पीकर। और हमें जिस बात पे, लेकिन मैं अपनी कौम की तरफ से, अपने अफवाद पाकिस्तान की, अपनी तमाम फोर्सेस की तरफ से, क्योंकि दुख की बात तो ये है कि जो नज़म है ये एक मकबूजा कश्मीर के पैराए में लिखी गई थी और मुझे आज पाकिस्तान के पैराए में पढ़नी पड़ रही है, ये सबसे बड़ा अफसोस का मकाम है। तो मैं बात का इख्तिताम करूंगी जनाब स्पीकर। वो जो नामा बर है बहार का नज्म है, मेरे तन के जख्म न गिन, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, अभी रमजगाह के दरमिया है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताजा दम है मेरा फरस नए मार्कों पे तुला हुआ, मुझे देख कब्जाए तैग पर, अभी मेरे कफ की गिरफ्त है, बड़ा मुंतकिम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सरिश्त है, मैं उसी कबीले का फर्द हूं जो हरीफे सैले बला रहा, उसे मर्गजार का खौफ क्या जो कफन बदोश सदा रहा, सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को जवाल है, तेरा जबरो जुल्म बला से ही मेरा हौसला भी कमाल है, तुझे नाज जोशनो गुर्ज पर, मुझे नाज जख्मे बदन पे है, यही नामा बर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे है। और ये हमारे शहीदों के कफन हमेशा याद रखेंगे, उनकी फैमिलीज याद रखेगी, पाकिस्तानी कौम याद रखेगी और पाकिस्तानी तारीख याद रखेगी इस दिन को स्याह दिन के तौर पर। बहुत शुक्रिया। ईवान की कार्रवाई बरोज बुध 24 मई 2023 दिन 1 बजे तक मुलतवी की जाती। कोई बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमारे ईवान के लिए तो इतनी रुसवाइयां हैं जनाब स्पीकर की उसके बारे में बात ही करना मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आर्मी चीफ को, मौजूदा आर्मी चीफ को, पूरी फौज को खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि जिस मैच्योरिटी से